آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسماعیلی مسلمانوں کے لیے حلال اور حرام کے تصورات، اور خاص طور پر ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ حاضر امام یعنی ہز ہائنس آغا خان کے اس میں اختیار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، نقطہ یہی ہے کہ امام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی جانشین مانا جاتا ہے، اور انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ موجودہ دور کے لیے اسلامی تعلیمات کی تشریح کریں۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی جسے کہتے ہیں تہوں کو کھولتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زندہ تشریح یعنی تعویل کیسے کام کرتی ہے، کیسے یہ عقیدے کو آج کے دور سے متعلقہ رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رہنمائی فرمائی تھی۔ بالکل، اور دیکھیں یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ رہنمائی صرف آپ کہیں ماضی کی نقل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی اصولوں اور اسماعیلی الہیات پر مبنی ہے جو جدید حالات کے مطابق ڈھلتی ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں متحرک عمل ہے۔ ذرائع کے مطابق شراب اس لیے منع ہے کیونکہ یہ عقل کو متاثر کرتی ہے، اور عقل کو ایک خدائی تحفہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ روحانی وضاحت میں، سماجی ذمہ داری میں خلل ڈالتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح تمباکو اور منشیات؟ ہاں، وہ بھی حرام ہے۔ وجہ یہ کہ یہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جسم خدا کی امانت ہے، اور یہ چیزیں روحانی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور سور کے گوشت کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ کیا یہ صرف قرآنی حکم کا تسلسل ہے؟ جی، بنیادی طور پر یہ قرآنی ممانعت کا تسلسل ہی ہے، پاکیزگی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن حرام صرف کھانے پینے تک محدود نہیں، اخلاقی برائیاں بھی ہیں۔ مثلاً جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، یہ سب سختی سے منع ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جھوٹ حق یعنی سچائی کو خراب کرتا ہے، دھوکہ دہی امانت کے خلاف ورزی ہے، اور غیبت معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، تو یہ روحانی اور سماجی دونوں لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ ذرائع میں لباس کا بھی ذکر ہے، غیر مہذب لباس، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اس سے مراد ایسا لباس ہے جو وقار اور عزت نفس کے منافی ہو۔ اسماعیلی اخلاقیات میں حیا کا تصور اہم ہے، جسے باطنی تقوی کی عکاسی سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ظاہر ہے دوسری غیر اخلاقی چیزیں بھی ہیں، جیسے استحصال، کرپشن، تجارت میں بے ایمانی، ماحول کو نقصان پہنچانا، یعنی ہر وہ عمل جو رحم کے اصول کے خلاف ہو۔ تو یہ صرف ظاہری پابندیاں نہیں ہیں، ان کے پیچھے گہری الہیاتی وجوہات بھی ہیں۔ یقیناً یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ احکامات صرف رسمی نہیں ہیں۔ امام کی یہ ہدایات اصل میں قرآنی اخلاقیات کی ہی توسیع ہیں، جیسے قرآن میں ہے نا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، بس اسے اسماعیلی تعویل کے ذریعے سمجھا اور نافذ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے روحانی نتائج بھی ہوں گے۔ جی بالکل، مانا جاتا ہے کہ حرام کام روح کو وہ جو خدائی نور ہے اس سے دور کرتے ہیں، جبکہ حلال اعمال وہ روح کو خدا کے قریب لاتے ہیں، یعنی روحانی قرب بڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حلال صرف کھانے پینے کی چیز نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ امام اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ حلال کا تعلق انسان کی پوری روحانی اور اخلاقی زندگی سے ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حلال زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جی؟ جیسے مسلسل نیکیاں کرنا، صبر، شکر، سخاوت یعنی کرم، اور درگزر یعنی عفو، ان کو اپنی روزمرہ کی عادت بنانا۔ پھر نیت بہت اہم ہے، یعنی اپنے ہر کام کو خدا کی خوشنودی اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے کرنا۔ اور علم اور خدمت کے بارے میں کیا ہے؟ علم کا حصول، چاہے وہ روحانی ہو یا دنیاوی، اسے بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اسی طرح رضاکارانہ خدمت یعنی خدمت اور سماجی انصاف کے لیے کام کرنا، یہ بھی ایمان کا عملی اظہار ہے۔ اور باطنی پاکیزگی یعنی دل کو پاک کرنا؟ ہاں، وہ بھی لازمی حصہ ہے۔ تزکیت النفس جسے کہتے ہیں، یعنی دعا، غور و فکر، ذکر خدا کے ذریعے دل کو تکبر، حسد، لالچ جیسی چیزوں سے پاک کرنا۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں، اسماعیلی نقطہ نظر میں حرام سے بچنا اور حلال زندگی گزارنا، اس کا امام کی اتھارٹی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، اسماعیلیوں کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔
حرام سے بچنا اور حلال زندگی کا حصول یہ امام کے زندہ اختیار اور ان کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سب مل کر ایک آپ کہیں مربوط راستہ بناتے ہیں، طریقہ جہاں اخلاقی عمل، روحانی نظم و ضبط، فکری غور و فکر یہ سب مل کر روح کو خدا سے ملاقات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسماعیلی نقطہ نظر میں حلال و حرام صرف کچھ قوانین کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ امام کی جاری زندہ رہنمائی میں ایک متحرک روحانی سفر ہے۔ جی، یہ روزمرہ کے کاموں کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، اور وہ جو مشہور اسماعیلی قول ہے اس کی عملی شکل ہے۔ ایمان صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اعمال میں ہے۔ کہ کسی بھی عقیدے کے اندر یہ جو زندہ تشریح کا اختیار ہے، یہ آج کے دور کے چیلنجز اور نئے اخلاقی سوالات سے نپٹنے میں کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بنیادی اصولوں پر قائم بھی رہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ کا نقطہ ہے۔